کبھی سوچا ہے کہ خیرات کا ایک چھوٹا سا عمل کیا کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی لکڑہارے کی ہے جس کی تقدیر صرف ایک آدھی روٹی سے بدل گئی۔ یہ فریاد ہے عمار کی، ایک ایسا لکڑہارا جو غربت اور مایوسی کی گہرائیوں میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کے پاس اب دوا کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو آئیے عمار کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر صبح، ہر طلوع آفتاب زندہ رہنے کی ایک نئی جنگ لے کر آتا تھا۔ دیکھیں، عمار کی زندگی مشکلات کا ایک جال بن چکی تھی۔ ایک طرف ٹپکتی ہوئی چھت، دوسری طرف 2 بھوکے بچے اور اس کا وہ زنگ آلود کلہاڑا جس سے اب ٹھیک سے لکڑی بھی نہیں کٹتی تھی، اور پھر روز جنگل سے خالی ہاتھ لوٹنا، اور اوپر سے بیوی کے تانے۔ بس اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں اس قدر ڈوب گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کر لیا، ایک آخری، ایک انتہائی قدم اٹھانے کا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب وہ بالکل کنارے پر کھڑا تھا، تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے اس کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ اچانک وہاں ایک عقلمند درویش نمودار ہوتا ہے۔ وہ عمار کا درد اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اسے سونا یا چاندی نہیں دیتا، نہیں، بلکہ ایک ایسی سادہ سی نصیحت کرتا ہے جو سونے سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہونے والی تھی۔ اور نصیحت حیران کن حد تک سادہ تھی۔ بس اتنا کہا، اپنی روز کی روٹی کماؤ، اسے 2 حصوں میں توڑو اور ایک حصہ کسی بھوکے کو دے دو۔ یعنی جو کچھ بھی ملے اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ بھروسے کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو بس امید کی ایک چھوٹی سی شمع دل میں روشن ہوئی، اور عمار اس سادہ سی نصیحت کو آزمانے کے لیے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو بیوی کے تانوں نے ہی اس کا استقبال کیا، لیکن اس بار عمار کا بھروسہ نہیں ڈگمگایا۔ وہ ہر روز پوری وفاداری سے درویش کی نصیحت پر عمل کرتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ایک امیر تاجر شیخ عبد المطلب کی نظر عمار کے روز کی خیرات پر پڑتی ہے، اور بس سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ اس کا زنگ آلود کلہاڑا ایک چمکدار نئے کلہاڑے میں بدل جاتا ہے۔ جہاں پہلے ایک روٹی مشکل سے ملتی تھی، اب روز 4 روٹیاں ملنے لگتی ہیں، اور اس کی لکڑی کی بھی مناسب قیمت ملنے کا وعدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مایوسی کی جگہ اب امید نے لے لی تھی۔ ابھی عمار کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی تھی کہ اس کی رحم دلی کے اسی سادہ سے عمل کو ایک اور بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہی تاجر شیخ عبد المطلب ایک دن پریشان حال واپس آتا ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا فرہاد اتنی شدید بیماری میں مبتلا تھا کہ شہر کے سارے حکیم جواب دے چکے تھے۔ اب اس کی آخری امید عمار کی اسی آدھی روٹی سے جڑی برکت تھی۔ وہ عمار سے التجا کرتا ہے کہ فرہاد کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھ لے، تاکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے خیرات دینے کے اس عمل کا حصہ بن سکے۔ شاید، بس شاید، یہی اس کی شفا کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ صرف 10 دن، جی ہاں، صرف 10 دن تک اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کو آدھی روٹی دینے کے بعد فرہاد مکمل طور پر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تاجر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ عمار کی اس ہمدردی کا انعام سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی سے دیتا ہے، ایک ایسی تھیلی جو عمار کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ اچانک ملنے والی دولت اپنے ساتھ امن نہیں لاتی، بلکہ یہ اس کے ساتھی لکڑہاروں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ باتیں بننے لگتی ہیں، یہ ضرور کوئی جادو کرتا ہے، اس آدھی روٹی کے پیچھے کوئی سازش ہے، اس نے امیر تاجر کو بے وقوف بنایا ہے۔ غرض یہ کہ اسے ایک دھوکے باز اور جادوگر قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر انہیں موقع بھی مل جاتا ہے۔ جب وقت کے خلیفہ کا جلوس وہاں سے گزرتا ہے تو یہ حاسد لوگ سب کے سامنے عمار پر الزامات کی بوچھار کر دیتے۔ اب معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خلیفہ کو خود تحقیقات کا حکم دینا پڑتا ہے۔ تو اب معاملہ وقت کے حاکم خلیفہ کے دربار تک پہنچ چکا تھا، لیکن خلیفہ نے افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے خود سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اس مبینہ جادو کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے رات عمار کے ساتھ ہی گزارے گا۔ پوری رات گزر گئی، مگر خلیفہ نے کوئی جادو نہیں دیکھا۔ اس نے جو دیکھا وہ صرف یہ تھا، ایک نیک دل انسان جو اپنے حصے کی روٹی بھوکے لوگوں میں بانٹ رہا تھا۔ بس اس بے لوث عمل کو دیکھ کر خلیفہ نے فوراً تمام الزامات مسترد کر دیے اور بھرے دربار میں عمار کو عزت بخشی۔
اور بات صرف الزامات مسترد کرنے پر ختم نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے عمار کے اس پاک دل کا ایسا انعام دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اسے ایک نیا خوبصورت گھر دیا گیا، شاہی خزانے سے سونے کے سکے انعام میں ملے، تمام الزام لگانے والوں سے اسے تحفظ فراہم کیا گیا، اور ایک ایسا نیا چمکتا ہوا کلہاڑا بھی دیا جو کبھی کند نہیں ہوگا۔ اور آخر میں وہی درویش ایک بار پھر ظاہر ہوتا ہے اور اس پورے معجزے کے پیچھے چھپا سب سے بڑا راز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب کسی انسان کے دل میں مخلوق کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، جاؤ اور میرے اس بندے کو اتنا دو کہ دنیا حیران رہ جائے۔ تو عمار کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ آدھی روٹی کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا چھوٹا سا بے لوث عمل ہے جسے ہم بانٹ سکتے ہیں؟ ایک ایسا عمل جو نہ صرف دوسروں کی بلکہ شاید ہماری اپنی دنیا بھی بدل کر رکھ دے۔